ہمیں اپنی سوسائٹی میں اچھی چیزوں کی بنیاد رکھنی چاہیے جو بعد والوں کے لیے کرامت ہو۔ آج ہمارے محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھی یہاں مسجد کی 8-10 سال انہوں نے خدمت کی، وہ فوت ہوئے۔ قاری مخدوم صاحب کے رشتہ دار ہیں، چودھری اسلم صاحب کے۔ تو وہاں مجھے صبح دعا تھی وہاں کل کی ان کی۔ چودھری اسلم صاحب جب فوت ہوئے تو ان کی کل کی دعا بھی میں نے دعا کی۔ تو یہاں ان کے خاندان میں انہوں نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ کل کی جو دعا یہ دوسرے دن کرتے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں رکھتے، کھانا پینا کوئی چیز نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، فروٹ کے ڈھیر لگا دو اور روٹی بناؤ اور سالن بناؤ اور خاندان والے سارے اس میں مصروف ہیں۔ چودھری اسلم صاحب نے یہ رواج ڈالا اپنے خاندان میں کہ یہ کھانا پینا ختم کرو۔ مہمان جو آئے ہیں جس گھر میں رہیں باہر سے جو آئیں ان کو کھانا اس گھر والے ناشتہ کرا دیں اور اس کے بعد یہاں دعا کریں اور جائیں اپنے اپنے گھروں۔ آج بھی دعا کی، کوئی سامنے چیز نہیں رکھی۔ بڑا خوش ہوا میں کہ خاندانوں میں اب کتنی بڑی تکلیف ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا اور 100-200 آدمیوں کے لیے، 50 آدمیوں کے لیے اس خاندان کے بندوں کو جو ہے وہ پوری ارینجمنٹ کرنی ہے، کھانا پینا دانا ہر چیز تیار کرنی ہے۔ اب وہ اس بات کو تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ان کا کوئی فوت ہوا ہے، تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ چلا جائے، جی تم نے کچھ کھایا ہے، جی آپ کو کچھ ملا ہے، جی وہ غریب اس میں لگا ہوتا ہے، بعد میں گلا نہ آئے۔ حضور فرما رہے ہیں اس کے گھر میں جہاں فوتگی ہوئی ہے وہاں پر اس کے گھر میں کھانا نہ بنے، دوسرے بنائیں، ہم وہیں بیٹھ جائیں کھانے کے لیے۔ تو غلط رواج، ٹھیک ہے کھانا پینا ضرورت ہے انسان کی، لیکن ہم یہاں سے یہ ساتھ فوتگی ہوئی یہاں سے اٹھ کے ہم وہاں جا رہے ہیں، ہمارا گھر یہاں ہے، ہمارے گھر میں روٹین کا کھانا تو بنے گا نا، تو ہم اپنے گھر سے کہا کہ وہاں دعا کر لیں گے۔ لیکن وہ اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو جی یہ تو کتنے ظالم ہیں، باپ ساری زندگی کھلاتا رہا اور اب انہوں نے یہ کیا ہے۔